فضیلت یہاں بیٹھی ہے، آپ نے کانٹیکٹ کیا تھا پھر ہیں مل گئے ہیں؟ پہلے کیوں غائب کر دیے تھے؟ ہاں نہیں وہ تین چار بلکہ چیپٹرز ہیں جو غائب ہیں، جو مسودہ نے مجھے بھجوایا تھا اس میں سے 3-4 چیپٹر ہی غائب ہیں. وہ جو ریئلٹی والا تھا مثلاً، وہ ایوولوشن کا جس میں پولر بیئر والا وہ غائب ہے. وہ کہاں ہے؟ کمپیوٹر میں رہتے ہیں. اچھا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں جو لینڈ لیڈیز ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں ہم پڑھتے تھے، کافی کنجوس ہوتی تھیں. تو مکھن کی چھوٹی سی ٹکیا میز پہ رکھی تھی، باقی تھے کہ لاٹ ان دا کپ برڈ. ویسے وہی کی ہے، اٹس ان دا کپ برڈ، نو پرابلم. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ. لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. کیا وہ پہلے کہ چھوٹ گیا ہے؟ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستكبرین. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين.
يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. افمن یخلق کمن لا یخلق، بس کیا وہ جو پیدا کرتا ہے ویسے ہی ہے جو پیدا نہیں کرتا. افلا تذکرون، بس کیوں تم نصیحت نہیں پکڑتے. وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرو تو تم اسے احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ ایسے ہیں کہ جو خود کچھ بھی پیدا نہیں کرتے جبکہ خود وہ پیدا کیے گئے ہیں. وہ کچھ پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء، مردہ ہیں زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اس میں ان آیات میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ اس بات کی ایک قطعی دلیل ہے جس کا کوئی جواب دہریہ کے پاس نہیں کہ موت سے زندگی کیسے پیدا ہو گئی. اور شروع سے ہی جو میں نے پہلے آیت تلاوت کی ہے یہی مضمون ہے جو اٹھایا جا رہا ہے اور آخری نقطہ عروج تک پہنچایا گیا ہے. من یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کرتا ہے وہ جو پیدا نہیں کرتا اس جیسا نہیں ہو سکتا، اس کی صفات بالکل مختلف ہیں. اور پھر فرماتا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یہ تو اب تک دعوی ہیں. دلیل کیا ہے؟ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور خود اپنی بعثت کے متعلق بھی ان کو کچھ علم نہیں. اصل بات یہ ہے یہاں اموات غیر احیاء میں وہ دلیل ہے جو بہت ہی قوی اور ساکت کرنے والی دلیل ہے کہ جو مردہ ہو وہ اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتا. یہ ہے اصل سوال. اور چونکہ وہ اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتا، اس کا یخلقون ہونا قطعی طور پر ثابت ہے. کوئی مردہ چیز اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتی. زندہ ہی ہے جو مردہ کو زندہ کر سکتا ہے. اس لیے اگر کائنات کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہو کہ جو مردہ حالت ہے یہ قدیم سے ہے اور زندگی قدیم سے نہیں، یعنی جو زندگی ہم جانتے ہیں، جس زندگی سے پھر ہم خدا کے شریک بناتے ہیں، وہ زندگی قطعی طور پر قدیم سے نہیں ہے، بلکہ مردہ حالت ہمیشہ زندگی کی حالت کو پریسیڈ کرتی ہے، اس سے پہلے ہے. اگر یہ بات درست ہے تو یہ دلیل ہے
کہ مردہ زندہ کو پیدا نہیں کر سکتا، اور یہ ناممکن ہے کہ موت جس سے شعور ہی کوئی نہیں، اس لیے بعد میں شعور کا ذکر فرما دیا کہ موت میں تو شعور کوئی نہیں ہے، وہ ڈیزائن نہیں کر سکتی، وہ تخلیق نو نہیں کر سکتی، اس لیے اگر موت میں کہیں زندگی کے آثار دکھائی دیتے ہیں تو لازماً پیدا کرنے والی زندہ ہستی ہے جو اس سے پہلے ہے۔ بس بات صرف یہ دو ٹوک ہے کہ ازل سے تو انکار ممکن نہیں ہے، کوئی چیز ازل سے ہے، اگر خدا نہیں ہے تو مادہ ازل سے ہے، کیونکہ خود اپنے آپ کو پیدا نہ کرنے میں وہ پہلو بھی شامل ہے کہ جو عدم ہے وہ اپنے آپ کو وجود نہیں بخش سکتا۔ اس لیے دہریہ نقطہ نگاہ کو اگر قبول کیا جائے تو یہ شکل بنے گی کہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور وہ مردہ ہے اور اس میں کوئی شعور نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر وہ ہمیشہ سے ہے تو اس نے اپنے اندر شعور کیسے پیدا کر لیا، یہ بحث ہے، اور جب تک شعور نہ ہو وہ ڈیزائن نہیں کر سکتا۔ جب شعور پیدا کرنے سے پہلے زندگی ضروری ہے، اور جس شکل میں زندگی پیدا ہوتی ہے وہ باشعور ذہنی عمل کو چاہتی ہے، کیونکہ زندگی کا آغاز سوچی سمجھی اسکیم کو پہلے چاہتا ہے، بعد میں زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ورنہ مردہ زندگی، زمین کی مردہ حالت سے از خود زندگی کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ سائنٹسٹ نے جو غور کیا ہے وہ ان مدارج سے گزرتے ہیں، یا وہ ہمیں ان مدارج کی نشاندہی کرتے ہیں جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ موت سے زندگی کا سفر گزرا ہوگا۔ اول وہ مادہ جس سے زندگی بن سکتی ہے، جس کے بغیر زندگی بننا ممکن نہیں ہے، وہ کیسے وجود میں آیا؟ وہ جیسے بھی وجود میں آیا بیان کرتے ہیں، وہی سائنسدان یا اسی مضمون کے سائنسدان جو زیادہ باشعور ہیں وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ اسی طرح ان مناظر سے گزر کر آیا، لیکن یہ ہرگز تسلیم نہیں کرتے کہ از خود موت یہ کمپلیکیٹڈ سفر جو بالکل معمولی روڈیمنٹری حالتیں ہیں، یعنی ابتدائی حالتیں ہیں، ان سے ایسی پیشدار حالتوں میں تبدیل ہونی شروع ہو جائے جو ایک معین رخ رکھتی ہوں اور معین ان کی سمت بھی ہو اور اندرونی آرگنائزیشن یا اندرونی ترتیب بھی ہو۔ سمت اور ترتیب، اور پھر اس ترتیب میں ان کا پیدا ہو کے جڑتے چلے جانا، یہاں تک کہ زندگی کے لیے وہ بنیادی مواد مہیا کرنا جس کے بغیر زندگی پیدا ہونا ممکن نہیں، یہ چیزیں شعور کو پہلے چاہتی ہیں، اور شعور اس کے بعد ہمیں مادہ میں ملتا ہے۔ تو وہ شعور جو زندگی کے بعد پیدا ہوا، وہ زندگی سے پہلے شعور بنانے میں کیسے کام آ گیا جو موجود نہیں تھا؟ یہ ہے وہ دلیل جو اس آیت میں آ کے منطقی نقطہ عروج تک پہنچائی گئی ہے۔ اموات غیر احیاء۔ تم خود غور کر کے دیکھ لو، تمہیں سوائے موت کے اپنے پیچھے کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دے گی۔ اگر خدا نہیں ہے تو پھر تمہاری یہ منطق ہے، اور موت ہی سے زندگی نکلے گی تو تب شعور پیدا ہوگا۔ لیکن جس قسم کی کہ تم لوگ پیدا کر رہے ہو، وہ اپنے عروج کے پر جا کے بھی شعور کی آخری منازل تک نہیں پہنچ سکے۔ یعنی بیچ میں بہت سے دلائل ایسے ہیں جو اس میں شامل ہیں، وہ اس کا ایک لازمی جز ہیں جن کو تفصیل سے بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ خدا تعالیٰ نے ہماری عقلوں کے سامنے یہ بات کھولی ہے کہ اس پہ غور کرو۔ احیاء موت سے پہلے ہونا ضروری ہے، ورنہ موت سے احیاء نہیں ہو سکتا، ایک قطعی دلیل۔ دوسرے، شعور زندگی کی علامت ہے، موت کی علامت نہیں ہے۔
تیسرے، جن لوگوں کو تم نے باشعور سمجھا ہوا ہے، جو خود جن کا شعور ایک پہلی باشعور ہستی کا ممنون منت ہے، ان کا شعور بھی ناکامل ہے، اور جو زندگی کے اس دنیا کی باتوں تک کچھ ان کی رسائی ہے، اس کے بعد کے حالات سے کلیتاً بے خبر ہیں۔ یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ الہکم الہ واحد۔ اب یہ آیت اس دور سے گزر کر یہاں پہنچتی ہے، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ بس وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل اس سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں، یعنی پریشان ہوتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں۔ آخرت کا تصور ان کے لیے پریشان کن ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے وما یشعرون ایان یبعثون، وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے اور کیسے اٹھائے جائیں گے کہ مضمون میرے نزدیک اس ایانہ میں داخل ہے۔ کیوں جی؟ ایانہ میں صرف کب کا مفہوم آتا ہے یا کیسے بھی داخل ہو جاتا ہے، یا اسے ہم بغیر بیان کے اس کے اندر مضمر سمجھیں؟ لفظ ایانہ کب اور کیسے ہے یا محض کب؟ یاد نہیں، لیکن میرا دھیان بھی اس طرح جاتا ہے کہ دونوں شامل ہیں، لیکن مجھے طرف سے لگتا ہے، یہ چیک کر لیں۔ اب کی آنکھ میں کوئی پھنسی نکلی ہوئی ہے؟ ہیں؟ پھٹنے کے قریب ہے؟ نہیں پھٹتی، ابھی نہیں۔ کیوں؟ اور بھی پہلے نکلی تھی تو وہ پھٹتی نہیں جلدی، پھٹتی ہی نہیں؟ جلدی نہیں پھٹتی۔ کافی وقت لگتا ہے۔ یہاں تو نہیں واقعہ ہوگا کوئی؟ اس درس کے دوران تو نہیں واقعہ ہو جائے گا پھٹنے کا؟ میں چمک اٹھی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، جب اس میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے نا اس قسم کی پھنسیوں میں، تو اس کی جلد کھنچ کر چمکنے لگتی ہے، پھر اندر سے وہ مواد پھوٹتا ہے۔ میرا بھی شاید ہے بہت کچھ۔ کوئی دوائی کھا رہے ہیں آپ جی اس کو تیز کرنے کے لیے؟ یہ ہے پرسنٹ فور بیلیڈونا 1000 فرق پڑا؟ نہیں ختم ہوتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا۔ نہیں، اس کا پھر لمبا علاج اور ہوگا نا، پریونٹیو۔ سروس یہ کریں، آنکھ کے اوپر ہے اس لیے میری تشویش ہے۔ آنکھ کی جو پھنسی ہے وہ بعض دفعہ اعصاب جو ہیں آنکھ کے ان پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے، اس کا زہر بالکل قریب ہوتا ہے نا، اس لیے آپ اس کو زیادہ سیریسلی ٹریٹ کریں۔ کتنی دیر کھا چکے ہیں بیلاڈونا اور ہیپوسلف؟ 2 ہفتے 2 ہفتے؟ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ کھا چکا، ہاں 3 دفعہ 1000 کھا چکا۔ اچھا، تو اب تک اس کا اثر ہونا چاہیے تھا۔ اونچی طاقت میں کھائیں کچھ، پوچھ لینا سلیم صاحب سے۔ سلیم صاحب آئے ہوئے دوسری کلاس میں ہاں؟ آج چھٹی ہے ان کی، اچھا۔ ویسے ہومیوپیتھی مارکیٹ کلاس تو میں نہیں؟ آج مارکیٹ نہیں ہے جی۔ ایان یبعثون الہکم الہ، یہ ہو گیا۔ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ استکبرہ دراصل ایسی بڑائی کو کہتے ہیں جو ہے نہیں، انسان اسے بے ناحق حاصل کرتا ہے۔ تو استکبرہ میں وہ بڑائیاں جو تمہیں نصیب نہیں ہیں، ان لوگوں کو جو بڑائی نصیب نہیں ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قلوبہم منکرۃ کے ساتھ وہم مستکبرون کا کیا تعلق ہے؟ یہ ایک اہم معاملہ ہے، پہلے اس کو حل کرنا ضروری ہے۔ الہکم الہ واحد، اب تک اس حصے کا پہلی آیات سے تعلق واضح ہو گیا۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، یہ جو آخرت کا انکار ایک وجہ تعجب بھی ہے جو منکرہ کے اندر آ جاتی ہے، صرف پسندیدگی نہیں بلکہ تعجب کا پہلو، اور دوسرا پہلو ہے کسی کے سامنے ہم کیوں پیش ہوں جواب دہی کے لیے، ہم اپنی ذات میں ہی بڑے ہیں اور یہ خیال ان کو ذلیل کرتا ہے اور وہ آزادی چاہتے ہیں، اور ان کی یہ جھوٹی بڑائی کہ ہم جو چاہیں کر لیں، ہم کر گزریں گے اور کوئی نہیں جو پوچھنے والا ہو، یہ پہلو اور تعجب کا پہلو، یہ دونوں باتیں
انہیں ان کے آخرت کے ایمان میں سد راہ بن جاتی ہیں، روک بن جاتی ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور چونکہ حساب دہی کا سوال ہے اور جواب دہی کا سوال ہے، اس لیے فرماتا ہے کہ حالت یہ ہے کہ ان کی ہر حالت ہمیں معلوم ہے، اور وہ بھاگ نہیں سکیں گے کیونکہ قیامت کے دن تو ضرور پیش ہونا ہے۔ اور جو کچھ وہ چھپائیں یا جو کچھ وہ ظاہر کریں، سچ چھپائیں اور جھوٹ ظاہر کریں، ان کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اصل حقیقت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اب وہ مستقبل کی باتوں کی تخفیف ماضی کے حوالے سے کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے بھی تو ایسے لوگ آتے رہے ہیں، اسی قسم کی کہانیاں گھڑ گھڑ کے پیش کرتے رہے، ان کا کچھ بھی وجود نہیں رہا، وہ مٹ گئے اور ہمیشہ کے لیے نظر سے غائب ہو گئے۔ ابھی بھی اسی قسم کے لوگ آئے ہیں جو آئندہ کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا ماضی سے کوئی حوالہ نہیں ملتا سوائے دعووں کے۔ تو کہتے ہیں وہ اساطیر الاولین ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس بات کے وہ وزن اٹھائیں، اپنے بوجھ اٹھائیں پوری طرح یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار سنو کہ وہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں بہت ہی برے ہیں۔ لے یحملو میں لے کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ قرآن کریم تو یہ فرما رہا ہے نا، ماذا انزل ربهم قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں پرانوں کی کہانیاں ہیں۔ کیوں وہ اس لیے کہتے ہیں لیحملوا اوزارہم، کہ وہ بوجھ اٹھائیں؟ تو پھر لے جو ہے کس لیے، اس کی تعین ہونی ضروری ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے، اس لیے تعین کریں۔ کوئی فائدہ؟ اب تم نے کوشش کری چھوڑ دی ہے، ایک کو زور مارا کرتی تھی۔ یہ پاکستان کی گرمی پڑی ہے نا رستے میں، وہاں جا کر اس سے تھوڑا تھوڑا اثر پڑا ہے۔ 2-3 مہینے رہ کے آئی ہو پاکستان؟ تم وقت کتنے مہینے رہ کے آئے ہو پاکستان؟ 2 مہینے؟ 1 مہینہ 10 دن۔ ہیں؟ 1 مہینہ۔ اچھا بڑی گرمی تھی، 1 مہینے کے اندر اندر حواس مختل ہو گئے۔ بہت گرمی تھی؟ نہیں زیادہ تو نہیں تھی، راستے میں تھی۔ اچھا رستے میں؟ آتے میں جمتی زیادہ ہوئی تھی، پہلے تو ٹھیک ٹھیک تھا ہے۔ موسم۔ پھر غور کرو نا، جواب دو، ورنہ کوئی اور آپ کو چوائس صاحب تسی کوئی تیار ہوندے ہو بولنے واسطے پھر رک جاندے ہو، کی گل ہے؟ اشرف صاحب ہے کوئی نہیں، ورنہ وہ بیٹھے ہیں، جگہ بدل رہی ہے جی ہیں؟ اچھا اچھا فرماؤ پھر۔ لے یحملو میں لے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ وہ بوجھ اٹھائیں۔ ان کا پہلی جو تکبر ہے اور اساطیر الاولین کہنا اس کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے اشارہ تو ہے، مگر دلیل اس کا جوڑ کیا بنے گا، ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک تو لفظی ترجمہ لے کا لیے، جی مگر اس کا مفہومی ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ کس چیز کا نتیجہ؟ جو ان کے اوپر ہیں؟ جو ان کے اوپر بوجھ لا دے، گناہوں کے بوجھ لا دے، وہ اس وجہ کی کس کی وجہ سے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں، پھر وہی بات، کس وجہ سے وہ بوجھ اٹھائیں گے؟ جو برائیاں ان میں برائیاں نہیں ہیں وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں تاکہ تو ہم کہہ رہے برائیاں ہیں نہیں ہیں، ہم لوگ ظاہر کر دیتے ہیں، جو برائیاں ان میں نہیں ہیں وہ کہتے ظاہر ہیں، کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ برائیاں میں نہیں کہنا، بڑائیاں، جی سوری رے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی اچھا پھر ٹھیک ہے، ہاں اس کی وجہ سے بوجھ کیوں اٹھائیں گے؟
مستقبلون کی طرف اشارہ تو نہیں، کیا مستقبلون کی طرف اشارہ تو نہیں کوئی بڑے بنے پھرتے تو آپ ذلیل کیے جائیں گے. ہاں ایک یہ تو ظاہر بات بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی کچھ آ رہے تھے اس کو پوری بیان نہیں کر سکے. بیسا مثول متکبرین یہ تو بعد میں آئے گا. ہمیں یہاں بدخلو ابواب جہنم یہ تو بعد میں آنے والا ہے. اس سے پہلے کا کہاں گیا؟ یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اس سے پہلے تھا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما انه لا يحب المستكبرین. اس سے پہلے تھا الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون. یہ جو تکبر کا ذکر ہے بڑائی کا یہ بار بار آ رہا ہے اور یہی پیوٹل پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. ان کی نفسیات کا حال کھولنے کے بعد اسی نفسیاتی کیفیت کو ان کے عذاب کا موجب بنایا گیا. شروع سے آخر تک وہ بڑے بنتے ہیں اور بڑے بننے کی وجہ سے قوم کے رہنما بنتے ہوئے ان کی بے راہ روی کا موجب بھی بن جاتے ہیں. تو چونکہ ان کے تکبر نے انہیں یہ روش اختیار کرنے کی ایک طرف مائل کیا ہے، اس لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ان کے تکبر توڑے جائیں، ان پر بوجھ ڈال کے اور بتایا جائے کہ یہ ہوتی ہے بڑائی. پھر اگر تم ایسے ہی بڑے ہو تو پھر اپنا بوجھ تو اٹھاؤ گے ہی، جن کو تم نے بڑے بن کے گمراہ کیا ان کی ذمہ داری بھی تم پر عائد ہوگی. اس لیے اشرف صاحب بالکل غلط نہیں تھے، صرف پوری طرح بیان نہیں کر سکے تھے. یہی کہنا چاہتے تھے نا آپ؟ بالکل. حضور یہ بھی آتا ہے کہ لا تزروا وازرۃ وزر اخری، ٹھیک ہے. اور یہاں آتا ہے کہ وہ دوسروں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے. تو یہ اس میں یہ ان کا ہی بوجھ ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھانا. وہ آپ سمجھے نہیں بات کو؟ میں سمجھ گیا ہوں. ہاں ہاں. کیا ہے وہ ان کے بوجھ بھاری، یہ خبر کسی طریقے سے ہمارے تک تو پہنچی. وہ اسی آیت کا مضمون ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا وہ شعر میں. وہ جن کو گمراہ کرتے ہیں ان کا بھی بوجھ ان کی پیٹھوں پر ہوگا. یہ خبر کسی طریقے سے ہمارے تک نہیں پہنچ سکتی. زور لگا لو، گدھا یہ ہے جس کو نہیں پتہ چلے گا کہ مجھ پر اوروں کا بھی بوجھ ڈالا جائے گا. تو یہ ہے مضمون جو اس آیت کے حوالے سے میرے دماغ میں آیا تھا. ان کے اوپر جو دوسروں کا بوجھ ڈالا جائے گا اس بوجھ ڈالنے کی بوجھ کی ذمہ داری ان پر ہے اولین. اس لیے ان کا بوجھ کم نہیں ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری کا یہ ہرگز مفہوم نہیں کہ کسی گناہ گار کو اگر گناہ کرنے پر کوئی آمادہ کرے تو اس کے گناہ کا بوجھ آمادہ کرنے والے پر نہیں پڑے گا. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا بوجھ ہلکا کر کے اسے اٹھا کر کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں کیا جائے گا. تو یہاں انتقال حمل کی بحث نہیں ہو رہی. سب کا بوجھ اپنے اوپر رہے گا. اس ذمہ داری کی وجہ سے زائد بوجھ ان پر پڑے گا. سمجھ گئے؟ جی سمجھ گیا. ٹھیک ہے. یہاں بھی حضور وہ من اوزار آیا ہے، وہ اوزار الذین نہیں آیا. من کا لفظ ہے. میں نے سارے اس کا تو ایک یہ بھی بن جائے گا نا کہ سارے بوجھ نہیں، ان بوجھوں میں سے کچھ ہیں، مگر وہ دلیل نہیں بنے گی جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کے سارے گناہوں کا بوجھ ادھر نہیں آئے گا ان بیچاروں پر. انہی گناہوں کا بوجھ آئے گا جس کے یہ ذمہ دار ہیں، جن کے ذمہ دار ہیں. قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. اس سے پہلے بھی لوگوں نے مکر کیے تھے. انہوں نے بھی پہلوں کے حوالے دیے تھے نا، اساطیر الاولین.
تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور بھی ہیں پہلوں کی کہانیاں، صرف انبیاء ہی نہیں تھی جو ایسی باتیں کرنے والے تھے، جو ان کے انکار کرنے والے تھے ان کا بھی تو حال تھا، تم ان کے پیچھے چل رہے ہو، اصل میں انہوں نے بھی مکر کیے تھے جیسا تم مکر کر رہے ہو۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، ان کی عمارت کو، ان کی عمارتوں کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ دیا، یعنی بنیادوں سے ان کو منہدم کیا گیا ہے۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، بس ان کی چھت اوپر سے ان پر آ پڑی۔ اگر چھتیں گرتی ہوں پہلے، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، حادثات جن میں چھتیں منہدم ہو جاتی ہیں، اور دستور عموماً یہی ہے، جب چھتیں منہدم ہوں تو ان عمارتوں کے کھنڈر باقی رہتے ہیں، ان کی دیواریں رہتی ہیں، پتھر رہتے ہیں، ان پر سائے ڈال کے بعض خانہ بدوش اس میں گزارے بھی کر لیتے ہیں، مگر جن کی بنیادیں اکھڑ جائیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ربل کا ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور چھتوں نے تو گرنا ہی گرنا ہے۔ تو ان لوگوں کی چونکہ دلیلوں کی بنیاد کوئی نہیں ہے، اور بغیر بنیاد کے یہ تکبر کرنے والے لوگ تھے، بغیر استحقاق کے ایسی باتیں کرتے تھے، تو ان کی سزا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ أَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو جو بھی انہوں نے چھتیں تعمیر کر رکھی تھیں فرضی دلائل کی، وہ سب منہدم ہو کر انہی پر آ پڑیں۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ جو فرضی دلائل کا طبی نتیجہ ہے وہ عملاً ان کی بستیاں مٹنے کی صورت میں بھی ظاہر ہوا ہے۔ ایک تو مضمون منطقی چل رہا ہے نا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، سب کچھ، اس کے نتیجے میں ان کے سارے استدلال باطل ثابت ہوئے، کسی کام نہیں آئے، مگر اس کا انہوں نے جب عذاب کی صورت اختیار کی تو واقعتاً ایسی قومیں ملیں گی جن کی جڑیں بنیادوں سے اکھیڑی گئی ہیں، جن پر ایسے زلازل آئے ہیں کہ ان کی بنیادیں اکھڑ گئی ہیں۔ ان لوگوں کا یہ انجام ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی طرز عمل، ان کا رجحان انبیاء کی طرف ایسا ہی تھا۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب ان کو ایسی طرف سے آیا ہے جس کی طرف وہ گمان نہیں کر سکتے تھے۔ اور عام طور پر جب عطف شاں پھٹتے ہیں اور ایسے زلازل آتے ہیں کہ وہ بنیادیں تہ و بالا ہو جاتی ہیں، اس وقت پہلے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور آج تک بھی اتنی ایڈوانسمنٹ ہونے، سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود جو بہت ہی غیر معمولی ترقی یافتہ تنبیہ کے نظام انہوں نے قائم کیے تھے بعض جزائر میں، جو ادھر ویسٹ انڈیز کے جزائر کے قریب، اس خیال سے کہ چونکہ بہت خوفناک طوفان آتے ہیں، پہلے ہی ان کی طرف سے وارننگ دے دی جائے، تو وہ ان سب وارننگ سسٹمز کے باوجود آ گیا، اور ایسا اچانک آیا ہے کہ کچھ نہیں چھوڑا اس نے باقی، تمام ان کے وارننگ سینٹرز بھی برباد، ہر چیز اکھیڑ کے اس نے فنا کر دی۔ تو جب خدا تعالیٰ کی طرف سے اچانک زلازل آتے ہیں یا زمین کے اندر کی تبدیلیاں باہر رونما ہو کر زمین کو تہ و بالا کرتی ہیں، تو اس وقت بسا اوقات سب سے زیادہ ترقی یافتہ نظام ان کو پکڑنے کا بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر انہیں قیامت کے دن بھی رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، وہ میرے شریک، اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں گئے یا کہاں ہیں جن کی خاطر تم مخالفتیں کیا کرتے تھے، یعنی انبیاء کے ساتھ جو مخالفت کا سلوک کرتے تھے وہ فیہم تھا، یعنی ان شرکاء کی خاطر ان کے بارے میں تھا۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، اور وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے وہ یہ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، آج کے دن رسوائی
اور برائی کافروں پر مقدر کر دی گئی ہے، انہی کے حصے میں آئے گی۔ الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جی تتوفا نہیں میں نے پڑھا، تتوفا یاد رہا ہو سکتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں ایسی حالت میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو وہ صلح کی یہ کہتے ہوئے بنیاد ڈالتے ہیں، گویا کہ جب فرشتے وفات کے وقت ان کے پاس پہنچتے ہیں ایسی حالت میں کہ ظلم کرتے ہوئے ان کی موت رونما ہونے والی ہو، القوا السلام وہ صلح کی طرح ڈالتے ہیں، ما كنا نعمل من سوء، یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو بالکل برائی نہیں کیا کرتے، اور ظالمی انفسہم کا اس سے زیادہ کوئی ثبوت نہیں کہ مرتے مرتے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ظالمی انفسہم کا نقشہ کھینچ دیا گیا، اس کو ننگا کر دیا گیا، ان کی حالت کو مرتے مرتے بدبخت کہہ دیتے ہیں نا ہم نے تو کبھی برائی نہیں کی، بالکل صاف ستھرے لوگ ہیں۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، سنو خبردار، بلا کا مطلب ہے نہیں، مگر کیوں نہیں یوں بھی کہتے ہیں، مگر بسا اوقات بلا کا ترجمہ خبردار کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، الا کا بھی اسی طرح خبردار کے طور پر ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ بعض علماء اس سے متفق نہیں۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اگر اس کا ترجمہ ہم کہیں کیوں نہیں، تو یہ وہ جو ما کننا نعمل من سوء کی طرف چونکہ اس کی ضمیر، اس کا اشارہ جا سکتا ہے، اس لیے ذاتی طور پر میں کیوں نہیں کا ترجمہ نہیں پسند کرتا، بلکہ متوجہ کرنے والا لفظ کی طرف، یہ ہی متوجہ کرنے کی خاطر، خبردار، یہ بات نہیں، جو بات کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس بات کو جو تم، اس چیز کو جو تم کرتے ہو یا تمہارے اعمال کو۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہتے چلے جانے کے لیے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، پس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، وہی سوال جو ان سے کیا گیا تھا کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، تو اس کا ایک ٹیڑھا جواب دیا تھا، اس کا اصل جواب کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے جب یہی بات ان لوگوں سے کہی جاتی ہے جو تقوی کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر، للذین آحسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی نیکی اچھی باتیں ہیں، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور انجام کا گھر جو ہے آخرت کا گھر وہ بہتر ہے، یہاں خیر بہتر کے معنوں میں ہے، دنیا کی زندگی سے بہتر ہوگا۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور جو تقوی کرنے والے ہیں ان کا گھر بہت ہی عمدہ ہے، یا کیا ہی عمدہ ہے وہ گھر جو تقوی کرنے والوں کا ہے۔ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحت الانہار، ہمیشہ کے جنتیں ہیں یا ہمیشہ کے باغات ہیں، یدخلونہا، وہ ان میں رہیں گے، تجری من تحت الانہار، ان باغات کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، لہم، ان کے لیے، فیہا ما یشاؤون، اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، لہم فیہا ما یشاؤون، اور لہم انہار کے ساتھ بھی لگتا ہے، بیچ میں رکھ کر، یہ قرآن کریم کی خاص طرز ہے جو دونوں طرف کے فکروں کے ساتھ ایک لفظ جڑ جاتا ہے، دونوں جگہ برابر صحیح بیٹھتا ہے۔
تو اگر توقف اس بات پر کریں کہ یدخلون تجری من تحت الانہار لہم، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے جو انہی کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں، اور اگر توقف انہار پر کر لیں تو پھر یوں ہوگا لہم فیہا ما یشاؤون، ان باغات میں جن میں وہ رہیں گے ان میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ الذین توفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم، اب پہلے بھی ان کا ذکر تھا جن کو ملائکہ پکڑنے کے لیے آتے ہیں ظلم کی حالت میں جو جان دیتے ہیں، ان کا جواب اور ان کی حالت گزر چکی۔ اب ان متقیوں کا انجام بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں کیسے ہوتا ہے۔ الذین توفاہم الملائکۃ الطیبین، جب فرشتے، ایسے لوگ جن کو فرشتے پاکیزہ حالت میں وفات دیتے ہیں۔ طیبینہ میں نیک کام کرتے ہوئے کا معنی بھی ہے، نیک ہوتے ہوئے یا نیک کام کرتے ہوئے، چونکہ پہلے بدیوں میں مبتلا یعنی ظلم کرتے ہوئے کا مضمون ہے، اس لیے یہاں یہ ترجمہ جائز ہوگا کہ وہ لوگ جن کو فرشتے ایسی حالت میں وفات دیتے ہیں کہ وہ نیکیوں میں مصروف ہوں، پاکیزہ کام کر رہے ہوں، یقولون السلام علیکم، وہ ان کو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ او یاتی امر ربک، بس کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے سوا اور کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان تاتیہم الملائکۃ، کہ فرشتے ان کے پاس آئیں، او یاتی امر ربک، یا اللہ کا فیصلہ کسی صورت میں آئے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، پہلوں نے بھی یہی کیا تھا اور ایسے ہی انتظار کرتے رہے۔ وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بس اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم، لیکن وہ خود اپنے ہی نفسوں پر یظلمون، ظلم کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں ہسٹری کو جس طرح مرضی کوٹ کر لو، موم کی ناک ہے، ادھر موڑ لو یا ادھر موڑ لو، تو سارے ہسٹری کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، اور کوئی اپنے حق میں ہسٹری کوٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرے کے حق میں ہسٹری کوٹ کر رہا ہے، مگر قرآن جو ہسٹری کوٹ کرتا ہے اس کا ایک قطعی ثبوت جو موجود ہے، جو تفریق کرنے والا ہے، وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآنی ہسٹری ماضی کی جو لکھی ہوئی تاریخ ہے اس سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ مستقبل میں رونما ہو جانے والے واقعات سے جو آ کر ٹھہر گئے اور ایک بدلی ہوئی کیفیت کو مستقل کر دیا، اس سے تعلق رکھتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ اس آج کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے مخالفوں کو کلیتاً ناکام اور نامراد کر دیا، اور اب ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا، اور عیسائیت سب دنیا پہ غالب ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بیان کرتا ہے تو کوئی ماضی کے قصے بیان نہیں کر رہا، وہ حقائق بیان کر رہا ہے جو ان واقعات نے پیدا کیے اور جو مستقبل بن گئے۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا یہی حال ہے جو جاری ہے۔ تو یہ آپ کو فرق سمجھنا چاہیے، جب آپ غیروں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ قرآن کسی موہوم انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کا حوالہ نہیں دیتا، بلکہ عمل، انسانی عمل اور تقدیر جو بھی دنیا میں انقلابات برپا کرتے ہیں، وہ ایسی حقیقتیں ہیں جن کا انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ جاہل سے جاہل اور داریہ سے داریہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عیسائیت تو مغلوب ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام ظلم کرنے والے ابھی بھی دیکھو باقی ہیں اور ساری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ وہ رومنز کا وہ جو ظالم تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا، وہ یہود جو اس وقت غالب تھے اب ان کے اوپر پل رہے ہیں۔ تمام یہودی طاقت جو ہے
وہ اس بنا پر ہے کہ جیسے ہولی درختوں پر پھینکی جائے تو وہ وہاں سے رس نچوڑتی رہتی ہے، تو یہود اگر عیسائیت کے شجر پر نہ ہوں تو براہ راست ان کی کوئی حیثیت نہ رہے. ان کی تمام طاقت کا راز اس وقت عیسائی سلطنتوں نے پشت بنائی ہے، تو ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو مٹانے کی طاقت رکھتے ہوں. اور یاد کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے، ان کا انجام ظاہر ہو چکا ہے. وما ظلمہ اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا انجام پہنچ ہو چکا ہے، وہ بد انجام ظاہر ہو گیا، تم دیکھ رہے ہو. اور یہ تم نتیجہ نکال سکتے ہو خود بھی کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے نفسوں پر جو ظلم کیا کرتے تھے اس کے طبعی نتائج کے طور پر وہ ہلاک کیے گئے ہیں. فَأَصْوَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس انہیں پہنچی ہیں، انہیں وبال پہنچا ہے ان بد اعمال کا جو وہ کرتے تھے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اس چیز نے ان کو گھیر لیا جو وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے. ما کانوا بہی، جس کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے. کس کا تمسخر اڑایا کرتے تھے؟ ایک تو انبیاء کا اڑایا کرتے تھے، اور کس چیز کا؟ ہاں یہ پرانے قصے ہیں پرانے قصے تمہارے پرانے قصے کہہ کر کس بات کا تمسخر اڑایا کرتے تھے؟ وہ یوم حساب کا، اس بات کا کہ ہم جواب دہ ہیں. یہی ان کے تکبر کا راز تھا، ہم کوئی جواب دہ نہیں ہیں. تو ان کو ما کانوا بہی یستہزئون، جن جو حوالے دے دے کر رسولوں کا اور انبیاء کا تمسخر اڑایا کرتے تھے جس ذکر کے تعلق میں وہ قیامت اور جواب دہی کا ذکر تھا، جو کہتے تھے تو کس سے پرانے پہلے بھی ایسے کہا کرتے تھے مر مٹے. تو ہی کی ضمیر اس مضمون کی طرف جاتی ہے. اس بات نے ان کو گھیر لیا، اب وہ خود جواب دہ ہو کر سامنے کھڑے ہیں. گھڑی کہاں گئی؟ اچھا اوپر لے جاؤ، ابھی ہے وقت تھوڑا سا پڑھنے کا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں یا جنہوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، کہ اگر اللہ چاہتا
تو ہم اس کے سوا کسی کا شریک ٹھہراتے ہی نہ، ہم عبادت نہ کرتے کسی اور کی اس کے سوا. نحنو ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا. ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم اس کے منشا کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے. کذالک فعل الذین من قبلہم، پہلے بھی یہی کہتے آئے کہ اگر خدا کی مرضی نہ ہوتی تو ہم کر کیسے سکتے تھے. فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، پس کیا رسولوں کے پاس یا رسولوں کا فرض پہنچا دینے کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی ان کا کام تو محض کھلم کھلا بات کو پہنچا دینا ہے. المبین کھلی بات کو کہتے ہیں، البلاغ میں پہنچانا. تو کھلا پیغام پہنچا دینے کے سوا یا کچھ اور بھی ہے جو رسول پر فرض ہے یا وہ کچھ کر سکتا ہے؟ یہاں ما بدنا من دونہ من شیء کی جو دلیل ہے اس کو کیسے توڑا جائے گا؟ اگر یہ کہے کہ اللہ کی مرضی ہے، مرضی نہ ہوتی تو ہم کیسے کر سکتے تھے؟ بعض دلائل اتنے بودے ہوتے ہیں اپنی ذات میں کہ ان کو اٹھا کر اس مضمون کو کھولنا قرآن کریم ضروری نہیں سمجھتا. یہ دلیل جو ہے یہ تبھی بنتی ہے اگر تقدیر کا یہ تصور ہو کہ ہر بدی بھی جو انسان کرتا ہے وہ خدا کے امر سے کرتا ہے اور اسے بدی سے رکنے کا اختیار کوئی نہیں. بس ان کی یہ دلیل کہ اگر ہم اللہ چاہتا تو ہمیں روک دیتا، وہاں کیوں نہیں کام آتی کہ اللہ چاہتا تو جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیے ان کو روک دیتا، اللہ چاہتا تو ہم جو دوسروں کو ظلم کرتے ہیں ہمیں روک دیتا، چوریاں کرنے والے کو روک دیتا، ڈاکہ ڈالنے والے کو روک دیتا، قتل کرنے والے کو روک دیتا. تو دلیل میں ہے ہی کچھ نہیں، محض بکواس ہے. اس لیے ایسی لغو باتوں کو قرآن کریم نے بطور خاص اٹھا کر پیش نہیں کیا، بلکہ اس کی ان باتوں کی گمراہی اور بے حیثیت ہونا ان کے اندر شامل ہے. اور پھر یہ بھی کہ ولا حرمنا من دونہ من شیء، ہم اس کے سوا کسی چیز کو حرام بھی نہ کر سکتے. اس بات نے ایک چیز قطعی طور پر ثابت کر دی کہ ان کا خدا سے کوئی الہامی تعلق نہیں اور ایک منفی استدلال ہے، کیونکہ حرام و حلال کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور منہی سے ہے. ان کے ہاں جو حرام کا تصور ہے اس میں یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں خدا نے کوئی پیغام نہیں دیا تھا. بس جن کا حرام و حلال کا تصور یہ ہو کہ ہم جسے چاہیں حرام سمجھیں، اللہ نے روکنا ہو تو روک دے گا، تو ان کا خدا سے بے تعلق اور منقطع ہونا قطعی طور پر ثابت ہو گیا. تو پھر جو بھی ان کا مذہب ہے ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ وہم ہے کہ روکنا ہو تو روک دے گا. وہی جو گنے چور کا طریق تھا وہی ہے نا، سنا ہوا ہے نا آپ نے، کمادی والا. کیا تھا وہ؟ ایک مولوی صاحب کو وہ کماد کہتے ہیں، وہ گنوں کا کھیت بڑا مزدار اچھلا اونچا ہو کر جو وہ چوسنے کے لائق بن جاتا ہے. تو مولوی صاحب اس کے پاس سے گزرتے تھے، بڑا دل للچاتا تھا. تو تھے شرعی آدمی، تو کہتے بغیر اجازت کے کھانا جائز نہیں. تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ اگر روکنا ہو تو روک دے گا مجھے. تو کہتے تھے او بی بی کمادی، آگے کیا کہتے تھے؟ قاضی نہیں، قاضی، وہ تلفظ صحیح ادا کرتا تھا ضاد کا. او بی بی کمادی تنو پوچھے ملا قاضی، گنے 2 پنا کے 4. تو آپ ہی بول لیتا تھا کہ پن لے 2 4. تو پھر وہ پورے گدے کو اکٹھے کر کے لپیٹ لپاٹ کے آرام سے جا کے کھایا کرتا تھا. وہ ایک طرف سے جو کم ہونے شروع ہوئے تو اس کے ذمہ دار کو خیال ہے کہ میں دیکھوں کہ پکڑوں کہ وہ کون ہے. عام طور پر جو گنے پکتے ہیں وہ سردیوں کا، سخت سردیوں کا موسم ہوتا ہے.
وہ رو نکل رہی ہوتی ہے اس زمانے میں اور گڑ بن رہے ہوتے ہیں، ان کے پکنے کا وقت ہی اللہ نے ایسے رکھا ہے کہ ان کو کھا کر جسم میں تمازت پیدا ہو جائے. تو وہ سردیوں کو وہ کماد میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. جب مولوی صاحب نے اس سے سوال کیا کھیت سے اور یہ جواب دے کے وہ توڑ رہے تھے، اوپر سے وہ آ گیا. اس نے مولوی صاحب کو پکڑ لیا اور ٹھنڈے پانی کی نہر ساتھ بہہ رہی تھی. وہاں جا کے اس نے اس سے مولانا سے پوچھا کہ کیا تھا مولانا، کیا؟ پانی ٹھنڈے ٹھار تھا. ہاں پانی سے پوچھا. پانی ٹھنڈے ٹھار تنو پوچھے جٹ گوار، غوطے 2 دوا کے 4. تو پھر پانی کا جواب دیا، دے لے 2 4. تو پھر مولوی صاحب کو ٹھنڈے پانی میں غوطے. تو ان بدبختوں کی دلیل کا یہی حال ہے، اس چیز سے پوچھتے ہیں جو جواب بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ فرضی باتیں ہیں، خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، خدا سے رابطہ ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ مسلک بنا رکھا ہے کہ اگر روکنا ہوتا تو روک دیتا. تو خدا تعالیٰ اس طرح نہیں روکا کرتا کہ ہر چیز میں ہر بات کو پکڑ پکڑ کے روکے. جو ہو جائے تم سے وہ کہو کہ چونکہ ہو گئی ہے اس لیے خدا نے نہیں روکا. یہ نہایت ہی لغو اور بیہودہ دلیل ہے. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح وہ لوگ کیا کرتے تھے جو ان سے پہلے تھے. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، بس بلاغ مبین ہے یہ جو خدا استدلال ہے قرآن کریم کا، اس کے سوا رسول اور کر کیا سکتا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، کیوں جی؟ ہاں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر رسول کے لیے، ہر امت کے لیے رسول مبعوث کیا، کوئی نہ کوئی رسول مبعوث کیا. رسولاً میں ایک رسول مراد ہے، یعنی کوئی ایک رسول ضرور ہم نے ہر امت میں، بلکہ یوں کہیں گے ترجمہ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، یقیناً ہم نے مبعوث فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول. اردو میں ایک رسول ٹھیک نہیں لگے گا، کیونکہ ایک رسول کا مطلب ہے صرف ایک رسول کیا ہے. یہاں ایک ان معنوں میں ہے کہ کوئی نہ کوئی رسول ضرور مبعوث کیا ہے. کیا کہتے ہوئے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور بتوں سے بچو یا شیاطین سے بچو. کیونکہ طاغوت میں بت اور شیطان دونوں آ جاتے ہیں نا. کیوں مومن صاحب؟ لفظ طاغوت کے ترجمے میں جھوٹے خدا اور شیاطین دونوں شامل ہیں یا ایک ہی معنی داخل ہے اس میں؟ اب بتائیں ماجد صاحب. میر صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ لفظوں کے قریب ترین جو ہے نا عربی لغت کے لحاظ سے وہ حضرت مرزا کا ترجمہ ہے. بتوں کے لکھا ہوا انہوں نے، اللہ کی اور بچو بتوں سے. ہیں ہم نے بھی اپنے ترجمے میں بت ہی لکھا ہوا ہے، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں، دیکھیں عبادت کرو اور بتوں سے بچو، مگر طاغوت جو ہے لفظ یہ قرآن کریم سے تو پتہ چلتا ہے کہ شیاطین اور گمراہ کرنے والوں کے متعلق اور باغی طاقتوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس لفظ کی ڈکشنری دیکھ لیں، اس کی لغت تفصیلی کیا ہے. طغا تو بغاوت کرنے اور فسق و فجور کرنے کو کہتے ہیں. کیوں جی مومن صاحب؟ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، بس انہی میں سے ایسے بھی تھے، ان میں ایسا بھی تھا جو اللہ سے من حد اللہ، جسے اللہ نے ہدایت دی. مگر من کا ترجمہ واحد میں کرنا یہاں مناسب نہیں، من کا جمع بھی ہو سکتا ہے، مگر ہدا لفظ کی وجہ سے یہ خیال عام طور پر لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں جسے اللہ نے ہدایت دی.
صحیح ترجمہ یہ ہوگا فمنہم من ہدی اللہ، ان میں ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور ان میں ایسے بھی تھے جن پر خدا تعالیٰ نے گمراہی کو واجب قرار دے دیا. حقت علیہ یعنی ان پر گمراہی مستلزم ہو گئی ان کے کردار کی وجہ سے، کیونکہ زبان حال سے وہ گویا گمراہی کے فتوے کو طلب کر رہے تھے. فسیروا فی الارض، پس زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اچھا، ان تحرس علی ہداہم، اگر تو ان کی ہدایت پر حرص کرے یعنی بے حد خواہش بھی ہو کہ وہ ہدایت پا جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، بس اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہاں اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے نا کہ وہ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، ان کی خرابی بے راروی کے موجب بنیں گے. تو یہاں ہر خواہش کا انکار نہیں فرمایا گیا. ایک خاص گمراہوں کے گروہ کے تعلق میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری خواہشیں قبول نہیں ہوں گی. بس بعض لوگ اپنی راہ میں، اپنی ذات میں گناہگار اور بے راہ ہوتے ہیں. وہ اگر دوسروں کی دعائیں ان کو پہنچیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بے راہ روی سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے. مگر جو عمداً خدا کی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور گمراہی کے پھیلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری تمنائیں، خواہشات خواہرس تک بھی پہنچ چکی ہوں، وہ ان لوگوں کے حق میں قبول نہیں ہوں گی. جی اب وقت ہو گیا، نشان ڈال دیں. 29 ہے 49 نا 39 ہے 39 آیا تھا نا. جی جہاں جہاں کہیں